بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغان تجور اسٹیٹ کمپنی اور پاکستان ہوپ ایجنسی کے درمیان تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سفارت خانے نے افغان تجور اسٹیٹ کمپنی اور پاکستان کے ہوپ ایجنسی کے درمیان پولٹری اور اس سے متعلقہ مصنوعات کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کی خبر دی ہے۔ باختر نیوز کو دی گئی پریس ریلیز کے مطابق اسلام آباد میں افغان سفارت خانے نے بتایا کہ معاہدے پر افغان تجور کمپنی کے سربراہ اسماعیل مخلص اور ہوپ ایجنسی کے جنرل منیجر زبیر الہی نے افغان ناظم الامور سردار احمد شکیب کی موجودگی میں دستخط کیے ہیں۔ مذکورہ معاہدے کی بنیاد پر پاکستان سے افغانستان کو پولٹری اور اس سے متعلقہ تمام مصنوعات کی برآمد مخصوص بین الاقوامی معیار کے عمل اور جانچ کے بعد کی جائے گی۔ ہلدوانی میں پولیس کی بربریت اور ظلم و جبر کا ننگا ناچ، بے گناہوں کی قانونی امداد کے لیے وکلاء کا پینل تشکیل۔ تفصیلات کے مطابق اتراکھنڈ کے ہلدوانی شہر میں رونما ہونے والے فساد میں گرفتار مسلمانوں کی رہائی کے لیے کوشاں جمعیت علماء ہند کے وکلاء کے ایک وفد نے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب کی ہدایت پر گزشتہ کل ہلدوانی کا دورہ کیا اور فساد متاثرین، مقامی وکلاء اور شہر کے ذمہ داران سے ملاقات کی ہے اور ملزمین کی رہائی کے لیے لائحہ عمل تیار کیا۔ ہلدوانی فساد میں پولیس اور اکثریتی طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی گولیوں سے 7 مسلم نوجوانوں کی شہادت ہوئی تھی۔ ایک جانب جہاں مسلمانوں کی موت ہوئی اور ان کے کروڑوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، وہیں مسجد مرجم اور مدرسہ مرجم کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ اس پورے معاملے پر گہری تشویش اور رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہلدوانی میں مقامی انتظامیہ اور پولیس نے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ملک میں جہاں کہیں بھی اس طرح کا کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے، پولیس ایک فریق بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ انصاف کی جگہ یک طرفہ طور پر سارا قصور مسلمانوں کے سر منڈ دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف متعصب میڈیا ٹرائل چلا کر ماحول بناتا ہے۔ ہلدوانی میں بھی اس مذموم روش کو اختیار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومتوں سے انصاف نہ ملے تو پھر آخری راستہ عدلیہ کا رہ جاتا ہے۔ ہمارے وکیلوں کی ٹیم وہاں کا دورہ کر کے صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے چکی ہے۔ بے گناہوں کی رہائی کے لیے بہت جلد جمعیت علماء ہند کی قانونی کارروائی شروع ہوگی اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ تمام بے گناہوں کو انصاف نہیں مل جاتا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا کہ ڈر اور خوف کی جو سیاست ملک بھر میں شروع ہوئی ہے، ہلدوانی میں بھی اس کا استعمال کر کے متاثرین کا منہ بند کر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ وکلاء نے ہمیں بتایا ہے کہ پولیس کے خوف سے لوگ اپنی زبان نہیں کھول رہے ہیں، ایسا کر کے انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند ایسا نہیں ہونے دے گی۔ ہمیں ملک کی عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے اور ماضی میں ایسے بہت سے معاملات ہیں جن کو کیس میں عدالتوں سے ہی انصاف ملا ہے، اس لیے ہمیں مکمل یقین ہے کہ ہلدوانی متاثرین کو بھی عدالت سے انصاف ملے گا۔ افغان وزیر خارجہ کی اسرائیل سے تجارتی تعلقات منقطع کرنے کی ترک حکومت کے فیصلے کی ستائش۔ تفصیلات کے مطابق کابل میں تعینات ترک سفیر نے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے دفتر خارجہ میں ملاقات کی ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے اسرائیل کی صہیونی حکومت سے تجارتی تعلقات منقطع کرنے کے ترک حکومت کے حالیہ فیصلے کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، افغانستان میں حالیہ مثبت اقدامات اور کئی ممالک کے اعلیٰ سطحی سیاسی و اقتصادی وفود کی آمد پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے لاجورد کی تجارت کے آغاز اور دونوں ممالک کے تاجروں کی مشترکہ کوششوں سے ترکیہ اور افغانستان میں مصنوعات کی مشترکہ نمائش کے انعقاد پر بھی بات چیت کی ہے۔ ترک سفیر نے کہا کہ وہ افغانستان میں ہونے والی حالیہ پیش رفت سے خوش ہیں۔ انہوں نے ترکیہ افغانستان تعلقات کی توسیع کے حوالے سے مزید کوششوں اور مشترکہ کام کی خواہش کا اظہار کیا۔ اونال نے مزید کہا کہ کابل کے لیے ترکش ایئر لائنز کی پروازیں آئندہ چند دنوں میں شروع ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ افغانستان اور ترکیہ کے درمیان اچھے تاریخی تعلقات کے پیش نظر دونوں عوام کی توقعات پر پورے اترنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا ہے۔